بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، اور وہ مسئلہ جادو کا مسئلہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں، گویا کہ جادو ہوا بھی ہے یا نہیں۔ آج کل تو کسی کو تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب تک آپ پر جادو کی نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں تب تک آپ نے کسی کی بات پر کوئی یقین نہیں کرنا، اور اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں تو اس کے لیے آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے آپ پر جس نے بھی جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جس جگہ پر بھی جادو دفن ہو وہ بھی نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس عمل کو صحیح سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس عمل کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پیارے دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل بانو وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جادوگر ایک مرتب سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ مرتب کا جرم صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اور ایک جادوگر پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جادو میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور اس کے احکامات کو جھٹلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ قرآن پاک کو بھی اس مقصد کے لیے الٹا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے حرام کام کیے جاتے ہیں جن کا تصور کرنا بھی جرم ہے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور میں جتنے بھی جادوگر تھے ان کو مروانے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی جادوگر تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عمل کتنا ناپاک عمل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ان کی پیری فقیری میں لگ جائیں تو جو مسئلہ بھی ہو اس کو بھی ہم جادو پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج کروانے کی بجائے تعویذوں میں لگ جاتا ہے، کہ اگر کسی کا رشتہ اچھا نہیں آ رہا تو وہ بھی جادو پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی پریشانی ہے تو اس کو ختم کرنے کی بجائے وہ بھی جادو پر ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو اسے بھی جادو سمجھا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی میں جو بھی پریشانی یا مصیبت آئے وہ جادو کی وجہ سے ہو۔ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ خدا پر یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنی ہر پریشانی ختم کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ خدا نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دی۔ یہ سب دیکھنے کے لیے کہ جادو ہوا بھی ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس کی علامات کو دیکھنا ہوگا۔ گویا جادو کی علامات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں، اور جو علامات بتائی جاتی ہیں اگر ان علامات میں سے 70% بھی آپ کے اندر موجود ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر جادو ابتدائی مراحل میں ہو تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ خواب میں کسی جانور کو دیکھنا، جیسا کہ کتا، گائے، بکری، بلی اور قربانی کے جانور وغیرہ۔ اس کے علاوہ نیند میں ڈرنا، رونا، چلانا اور چیخیں مارنا اور جھٹکے محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ آپ کو کوئی جھٹکے دے رہا ہے یا آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ نیند میں آوازیں نکالنا، کسی اونچی جگہ سے گرنا، مردوں کو دیکھنا، صحیح طریقے سے سو نہ سکنا اور غلاظت کو دیکھنا، خواب میں ایسا محسوس کرنا کہ اسے کچھ کھلایا جا رہا ہے،
اٹھ کر بھی ایسے ہی محسوس ہونا کہ جیسے اس نے کچھ کھایا ہو۔ یہ سب علامات جادو کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ علامات آپ میں پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب جو آگے علامات میں بتانے جا رہی ہوں وہ سب بہت سخت علامات ہیں۔ اگر ان علامات میں سے بھی آپ کے اندر کوئی پائی جائیں تو ان کا آپ کو فوری حل کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ اتنی علامات سخت ہیں کہ ان سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا، چڑچڑا پن ہونا، سر میں ہر ٹائم درد رہنا، پٹھوں کا کھچاؤ، کسی چیز میں دل نہ لگنا، ہر وقت لڑائی جھگڑا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تو اس کو نہ ماننا، اور ہر انسان سے نفرت محسوس کرنا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی، بیوی بچے ماں باپ سب سے دور ہو جانا، اور جسم میں ہر وقت درد محسوس ہونا، ایسے لگنا کہ جیسے ہی کوئی جسم کے اندر سوئیاں چبھو رہا ہو، اللہ اور اس کے دین سے دوری اختیار کرنا، نماز سے دور ہونا، قرآن سے دور ہونا، اور جسم میں زخم محسوس ہونا، اور خون کے چھینٹوں کا گرنا۔ اگر کوئی انسان اتنا بیمار ہو اور ڈاکٹر کو اس کی کوئی حتمی بیماری کا علاج نہ پتہ چل رہا ہو تو وہ بھی ایک جادو کی نشانی ہوتی ہے۔ ان جادو کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان بلا وجہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور گھر میں ہر وقت ناچاکی کا ہونا۔ بعض اوقات ایسے جادو کیا جاتا ہے کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی صحیح تو پیٹ کے اندر ہی بچے کا مر جانا، بلا وجہ جھگڑا رہنا، رشتے نہیں آتے، لڑکیاں ایسے ہی گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، اور اسی طرح کے بہت سارے مسائل۔ اسی لیے اگر یہ علامات آپ میں پائی جائیں تو ان کا علاج وقت پر کروائیں، کیونکہ اگر آپ نے ان مسائل کا حل نہ نکالا تو یہ اس حد تک آپ کو گھیر لیں گے کہ آپ کا نکلنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ خود کرنا ہے۔ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو 10 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور اس پانی کو صبح نہار منہ سارے گھر والوں نے استعمال کرنا ہے، اور اسی پانی کو لے کر گھر کے سارے کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے، اور آپ نے ہر کونے میں اذان دینی ہے۔ سورہ بقرہ کو ویسے بھی اگر آپ ہر روز صبح کے وقت گھر میں لگا دیتے ہیں اس کی تلاوت، تو اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا عمل ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات سونے سے پہلے 5 دفعہ اول و آخر درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو، یہ 300 دفعہ آپ نے پڑھ کر کسی سے بھی بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے۔ جس نے بھی جادو کیا ہوگا وہ آپ کے خواب میں آ جائے گا، اور اگر گھر میں جدھر بھی جادو دفن ہوگا وہ بھی نظر آ جائے گا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن مسلسل کرنا ہے۔ 4 دن کے اندر اندر آپ کو خواب میں اس کا چہرہ نظر آ جائے گا کہ جس نے جادو کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔